میزبان اور دوست سعدالدین سعد، اور آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مرتبہ ہمارے کو ہوسٹ احمد مصطفیٰ مغل۔ کو ہوسٹ میں نہیں کہہ سکتا لیکن چونکہ یہ سینئر نہیں جونیئر ہی ہیں ہم سے۔ سر بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ بات ہوگی میچ کے بارے میں، کیسا رہا آج کا میچ، کیا رہی اس میں تبدیلیاں، اور بھی آپ جیسے جانتے ہیں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ہمارے پروگرام کے انتظار میں تھے۔ تو سر بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے، وقت دینے کے لیے اور انتظار کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی سلام اور ناظرین و سامعین کو بھی سلام۔ سب سے پہلے وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، تو جیسے کہ پہلے ہم بات کرتے ہیں نا میچ کی، اور میچ کے بعد جو ہوئے ہیں تو مین آف دا میچ دی ون اینڈ اونلی جن کو آپ مغل اعظم کرکٹ کہتے ہیں، وہی کون ہوگا وہ؟ بابر اعظم کو مین آف دا میچ ملے اور وہ ڈیزرونگ تھے۔ اور ایک نئی آپ کو پیش رفت بتاتا چلوں تو ICC ODI رینکنگ میں بھی ہم فرسٹ پہ ہیں ابھی تک، اور بابر اعظم جو 900 دنوں سے ہیں وہ انہوں نے بھی اپنی جگہ برقرار رکھی ہوئی ہے، ان کو بھی کانگریچولیشن پوری قوم کو۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ میچ جو ہے وہ ہم 238 رن سے جیت گئے ہیں، جو کافی بڑا مارجن ہے۔ ہم نے 104 رن پہ نیپال کی پوری ٹیم کو آل آؤٹ کر دیا۔ اچھا، پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کی بیٹنگ کی نا، کہ پاکستان کی بیٹنگ کدھر گئی۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں فخر زمان تو وہ دغاباز بن گئے ہیں آج کل، اور حسب پاکستان ثابت نہیں ہو رہا ہے آج کل نا، بالکل حسب روایت وہ پچھلے 3 میچز میں جو انہوں نے کیا وہ آج بھی انہوں نے کیا، اور وہ اس میچ میں 3 چوکے تو انہوں نے ضرور مارے مگر وہ آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد آؤٹ بھی وہ ہوئے رن آؤٹ۔ فخر زمان رن آؤٹ نہیں ہوئے؟ نہیں، فخر زمان تو مصطفیٰ صاحب ایسے ہی اوچھے طریقے سے آؤٹ ہوئے، میں کہتا ہوں واہیات طریقے سے۔ آف سائڈ پر پڑتی ہوئی بال کو حسب روایت کھیلنا چاہا اور بال گئی، کیا ضرورت ہے بھائی تمہیں اس بال کو چھیڑنے کی، لیکن وہ فخر زمان ہی کیا جو غلطی نہ کرے۔ اچھا، اگر ہم بات کریں آج کے میچ کی تو جس طرح پھر فخر زمان کے بعد امام الحق صاحب رن آؤٹ ہوئے، چلو ان کی اپنی مسٹیک تھی، اچھا کھیل رہے تھے۔ بابر اعظم مغل اعظم آف پاکستان کرکٹ، ان کے بعد پھر بیٹنگ کے لیے آتے ہیں آغا سلمان۔ ڈھیر کیا، میں کہتا ہوں یہ جو 3 پلیئر فخر زمان، محترم آغا سلمان اور محمد رضوان، یہ تینوں واہیات طریقے سے آؤٹ ہوئے۔ تو یار یہ دیکھیں بھلا کیا طریقہ ہے یہ آؤٹ ہونے کا۔ محمد رضوان کو دیکھیں، آپ اتنے ایکسپیرینس پلیئر ہیں، اتنے بزی پلیئر ہیں، آپ پہنچ جاتے ہیں آپ، لیکن آپ کے پاؤں ہوا میں، بھائی بیٹ رکھ دیجئے نا۔ دیکھیں ساتھ بھائی قطع کلامی معاف، پہنچ بھی جس رفتار میں اور جس انداز میں رہے ہیں یار، مطلب آپ اتنا اڑ کے آ رہے ہیں، جمپ مار کے جیسے آپ آ رہے ہوں، بیٹ پاؤں آپ کا کریز میں ہے مگر ہوا میں۔ یہ کیا ہمیں آپ کے پھر وہاں پر جانے کے کہ اب یہ دیکھیں نا، میری بات سنیں آپ، ہونڈا طریقہ لفظ ہے نا، میں نے واہیات استعمال کیا، لفظ وہ ٹھیک تھا۔ اچھا، اگر ہم بات کریں ہمارے پھر محمد رضوان کی ہماری ٹیم پہ بڑے احسانات ہیں نا، وہ چونکہ بزرگ پلے۔ اچھا، بات کرتے ہیں آگے۔ اب آئے سب کے جان، سب کی پہچان، محمد افتخار خان۔ افتخار احمد نے جس طرح مصطفیٰ صاحب بیٹنگ کی، اب جیسے ہی وہ آئے نا، انہوں نے بالکل اس طرح کہتے ہیں گیئر لگا دیا نیا، بالکل، اور انہوں نے ایک بھی نہیں 5-6 اکٹھے لگائے۔ بابر اعظم کی جو اننگ وہ آہستگی سے جاری تھی، لیکن افتخار احمد کے آنے سے بابر اعظم کی وہ اننگ ایسی رواں ہوئی کہ اسے روکنا پھر کسی بولر کے پاس اس کے حد میں۔ میں اب بات کروں، وجہ بتاؤں جی، وجہ یہ تھی کہ بابر اعظم پہ ہمیشہ ہوتا ہے اکیلے کا بوجھ ٹیم کو لے کر، اس لیے بابر اعظم پہلے اننگ کو بلڈ کرتے ہیں پھر لے کر کھیلتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کمنٹری میں بھی کہا تھا، وہ اننگ بلڈ کرتے ہیں پھر کھیلتے ہیں۔ افتخار احمد کے آنے کے بعد جو تھی اننگ بلٹ ہو گئی، افتخار احمد کی جو کھیل تھا نا اس سے ٹیم کا مورال بھی اوپر چلا گیا، اور جو کہتے ہیں ہم اننگ تھی وہ بھی بلٹ ہو چکی تھی، تو اب بابر اعظم کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے بابر اعظم نے بھی تھوڑی اپنی رفتار بڑھائی، اور افتخار احمد کے تو کیا کہنے ہیں، مطلب جو اچھا ایک ہوتا ہے تکے پہ شاٹ مارنا، ایک ہوتا ہے بال کو پکڑ کے پھینکنا، تو افتخار احمد نے وہی کام کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، افتخار جیسے ہی آیا نا، کیونکہ میں اس وقت لائیو دیکھ رہا تھا، بال بائی بال اپنے احباب کو، ناظرین و سامعین کو آگاہ کر رہا تھا، تو مصطفیٰ صاحب میں نے اسی وقت ہی کہہ دیا تھا، آپ ریکارڈنگ اٹھا کر دیں، میں نے کہا یہ بندہ آج کچھ کر کے جائے گا، کیونکہ اس کا پہلی بال سے جو ایٹیچیوڈ تھا
بابر اعظم کو وہ ایسے سپورٹ کر رہا ہے, اگر شاٹ نہیں لگ رہی, بال بیٹ ہو رہی ہے, لیکن جو اس کے کھیلنے کا انداز ہے مصطفیٰ صاحب وہ کچھ اس طرح زبردست اور شاندار تھا کہ بلا شبہ دیکھ کر ہمیں ابتدا میں ہی مزہ آنے لگا. اور اس کے بعد پھر وہ ہے نا کہ درد اور بڑھ گیا جوں جوں کی دوائے دل, تو بھر کے وہ تو ایسی بات سے بات آ گئی. تو جس طرح انہوں نے پھر آگے چل کر بیٹنگ کی, بابر اعظم آغاز میں اتنا کوئی تیز یا کوئی اتنا اچھا نہیں کھیل رہا تھا, دھیمے انداز میں اپنے روایتی انداز میں اس نے اننگ کا آغاز جیسے وہ بالعموم ہوتا ہے بابر اعظم کے ہاں. لیکن اس کے بعد مصطفیٰ جس طرح انہوں نے بیٹنگ کی, بابر اعظم نے بھی اس کے بعد جس طرح چھکے لگائے, چوکے لگائے, بزی رکھا. افتخار احمد کا سٹرائک ریٹ آغاز سے ہی پہلی 20 بال کھیلنے کے بعد بھی وہ سٹرائک ریٹ آسمان سے باتیں کرتا ہے, اور 130 پلس تھا میرے خیال میں. تو یعنی کہ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ جو افتخار احمد صاحب تھے, اور میں نے تو اس وقت پھر دھماکے دار انداز میں کہہ دیا, وہ میں آپ کے بھی گوشت گزار کرتا ہوں, میں نے عرض کیا کہ جو بیٹنگ کرتے ہیں دھواں دار اور وہ میچ کو رکھتے ہیں جاندار, پاکستانیوں کو وہ اپنی محبت میں کرتے ہیں گرفتار, نام ہے ان کا چاچا افتخار, چاچا افتخار. افتخار احمد کے بعد اگر تھوڑا چونکہ اور بیٹنگ کرتے ہیں, آغا سلمان نے مجھے مایوس کیا. انتہائی اہم موقع پر انہوں نے بھی ایک بھونڈی شاٹ کھیلی, بہت ہی یار کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں پیڈل سویپ کرنے کی, ریورس سویپ کرنے کی. ایک مرتبہ اگر آپ بچ بھی گئے ہیں تو پھر یہی بات ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا. دیکھیں اتنے بڑے میچز اور بڑی سچویشنز میں نا, جب ٹیم کی ساری آپ کے کاندھوں پر ہوتی ہے, جسے آپ مونڈے کہتے ہیں, ان پر ہوتی ہے, تو پھر یہ حرکتیں نہیں جھیپ دیتی نا. مطلب آپ پیڈل سویپ کھیل رہے ہو یار, آپ کو پتہ ہے اس سائڈ پہ کھلاڑی کھڑا ہوا ہے, آپ پیڈل سویپ کھیل کے کیا کرو گے یار؟ آپ اس شاٹ کو سیدھا کھیل اسٹاپ کر لو, زیادہ سے زیادہ آؤٹ ہو گئے. چلیں باقی افتخار احمد کی اگر ہم بات کریں تو جب وہ گیم ختم ہوئی تو آپ کو پتہ ہے ان کا اسٹرائک ریٹ کتنا تھا؟ نہیں, میں اس بات سے لا علم ہوں. 153 پوائنٹ سم تھنگ ان کا اسٹرائک ریٹ تھا او ڈی آئی میں. اچھا ایک بات ہے, افتخار احمد کی اس کام کے لیے تالیاں تو بنتی ہیں. بالکل, یہ ایک منٹ بجاتے ہیں, یہ مائک ادھر رکھ دیجئے گا, ایک منٹ. جی ہاں, یہ تو ایسے ہی ناظرین آپ کو محظوظ کرنے کے لیے کرتے ہیں, ورنہ سنجیدہ بھی شو ہمیں کرنا آتا ہے, مگر ہم نے کہا کیا آپ لوگوں کو بور کریں. اچھا بات ہو رہی تھی. تو کرتے ہیں بولنگ کی نا. پہلے افتخار احمد کی ذرا بیٹنگ پہ ہم نظر ڈال دیں تو دیکھیں مطلب 280-70 تک جب رن تھا نا, مجھے لگا اگر یہ اسی سپیڈ سے مطلب پر اوور 10 رن 12 رن یا 15 رن بنائیں گے نا, میکسیمم 320-30 تک جائے گا, 325 میکسیمم تھا. لیکن پھر افتخار احمد نے ہر اوور میں ایک چھکا 2 چوکے والی جو جوڑی بنا لی نا, کمبینیشن, اور پھر بابر اعظم بھی چھکے مار رہے ہیں, چوکے مار رہے ہیں, تو وہ جو مزہ آیا نا, مطلب ملتان آج جھوم اٹھے چھکے لائیو دیکھ کر. چلو اگر بات ملتان کی ہو رہی ہے اور ہم نے بھی اپنے پاس نیلی اجریں کہ آج ہم نے زیب تن کی ہوں اسی وجہ سے کیونکہ میچ ملتان میں ہو رہا تھا. لیکن اگر مصطفیٰ صاحب میں ملتان کے شائقین کی بات کروں گا, وہ اپنے دیہاتی انداز میں اپنے سادگی کے ساتھ شلوار قمیص میں, سر پر پگڑی بہنے, اور کیا ان کا روایتی انداز ہی تھا. اس پر آپ کیا کہیں کہ ہم یہ نہیں دکھانا چاہتے ہم کوئی ایٹیٹیوڈ والے ہیں, بھائی ہم پینٹ شرٹ پہن کر آئیں گے بھلے ہی وہ ہمارے پاس سوٹ نہیں کرتی. تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں ایک بہت ہی ایک اچھا میسج کیا ہے ایک طرح سے دنیا کو. ایک طرح سے تو یہ کیا کہ یار پاکستان بیکورڈ ہے اگر آپ اس کو نیگیٹو پوائنٹ آف ویو میں دیکھیں, لیکن فی الحال ہم پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں. تو پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو آپ مجھے یہ بتائیں, کیا شلوار قمیص پہننا بیکورڈ ہونے کی نشانی؟ عجیب بات نہیں, آپ نے کہا نا دیہاتی انداز, میں اس بات کو نیگیٹو اس میں دکھا رہا ہوں. انداز میں ہمارے روایتی انداز. اب یہ بتائیں آپ کو جو ملتان کے اکثر علاقے مخصوص جو طبقہ ہے پاکستان کا, آپ کو پتہ ہے جو مخصوص طبقہ ہے وہ اسے روایت اور ان کو سمجھتا ہے بیکورڈنس, میں اس کی بات کر رہا ہوں نا, تو اس کو ہٹائیں. دنیا کو ہم نے کیا میسج دیا؟ دنیا کو ہم نے یہ میسج دیا کہ ہم سادہ سی قوم ہے اپنی روایتوں والی, ہمیں یہ چونچلے نہیں آتے, اور یار یہ جو سادہ قوم ہے تم لوگوں کو کہیں سے دہشت گرد لگتی ہے. کیا بات یہ قوم اپنے ملک میں بیٹھ کے, اپنے ملک کا میچ ہے لیکن نیپال کو سپورٹ کر رہی ہے کہ یار وہ مہمان آئے ہیں. نیپال کے کھلاڑیوں کو نیلی اجریں پہنائی گئی ہیں,
ان کو اپنے جو رنگ میں ڈھالا کیا ہے کہ یار ان کو ایسا فیل ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی اور ملک میں ہے. جی بالکل. اور میں اپنے ناظرین کے سامنے ہی احمد مصطفیٰ مغل صاحب کو زندگی میں پہلی مرتبہ اچھی بات کرنے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو. بالکل بہت اچھی بات آپ نے کی کہ جس طرح ہم نے ایک میسج دیا. اب دیکھیں پورے کارڈ اٹھائے تھے, بہت سے پاکستانی نیپال کی شرٹ زیب تن کر کے میدان میں موجود تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وطن سے محبت نہیں کرتے, بلکہ وہ دنیا کو یہ شو کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں کہ ہم مہمان نواز ہیں. آپ اگر محبت سے آئیں گے ہم اپنی جان بھی ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کو دے دیں گے. بالکل. لیکن اگر آپ آئیں کسی اور طریقے سے پھر وہ بھی سب لوگ جانتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں. لیکن مصطفیٰ صاحب میں بات کروں اب بھی اگر تھوڑا پھر بولنگ کی طرف آتے ہیں, لیکن اگر اس سے پہلے تھوڑا نیپال کی بولنگ کی بات کریں وہ کیسی لگی؟ نیپال کی بولنگ میں نے صرف ایک کھلاڑی کا نام سنا تھا, وہ تھا سندیپ لمیچنے. ان کی بولنگ بھی میں نے اوڈی آئی میں نہیں دیکھی تھی, T20 میں اور T10 میں دیکھی تھی نا. تو T10 میں خاصی بہترین بولنگ کرایا کرتے تھے اور ہیٹ ٹرکس اکثر اور بڑی بہترین بولنگ ہے T10 میں اور T20 میں. مجھے امید تھی کہ یار اگر کوئی اور کھلاڑی کچھ بھی نہ کرے نا, سندیپ لمیچنے کچھ نہ کچھ تو کر لے گا. مگر افسوس صد افسوس سندیپ لمیچنے تو مجھے لگا آج کھیل ہی نہیں رہا کہ جس طرح مار کھائی ہوئی تھی. باقی جو ہیں وہ سومپل کمی جو ہے وہ بیٹنگ میں بھی اچھا کھیلے ہیں, جو ادھر آ رہا تھا. آل راؤنڈر تھے, یعنی کہ ہمیں پہلے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ بولر ہیں یا آل راؤنڈر ہیں, لیکن اس کے بعد انہوں نے بیٹنگ میں بھی دو ہاتھ دکھانے کی کوشش ضرور کی. وہ الگ بات کہ پاکستانی ان سے 3 ہاتھ آگے نکلے, لیکن یہ بھی اسٹروکس تھی نا, جی مطلب جو ہٹ لگاتے تھے وہ بڑی بہترین خوبصورت ہوتی تھی. تو بیٹنگ اور بالنگ دونوں میں ان کو کی پرفارمر رکھا گیا ہے نیپال کی طرف سے. تو نیپال نے بالنگ میں تو دیکھیں کچھ ایسا خاص ہمیں نہیں دکھایا. باقی اپنے لحاظ سے نیپال نے اچھا کیا, کیونکہ اب دیکھا جائے گا نیپال انڈیا کے ساتھ جو کھیلے گی نا, اس کے بعد ہی ہم کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیسے کھیلا. لیکن اس کے بعد فیصلہ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا, کیونکہ جو انڈیا اور نیپال کا میچ ہوگا پاکستان انڈیا کے میچ کے بعد ہو رہا ہے. تو اس وقت انڈیا نیپال کو ٹف ٹائم دے بھی دے, اور اگر پاکستان انڈیا سے جیت بھی چکا ہو تو وہ ہم تو آرام سے لمبی تان کے سو ہی رہے ہوں گے اس وقت. لیکن ہم دونوں نہیں سو رہے ہوں گے, ہم کمنٹری کر رہے ہوں گے اس دن بھی آپ کے لیے. پھر بھی ہمیں سبسکرائب نہیں کر رہے, زیادتی ہے. اچھا میں بات زیادتی سے بھی بڑی زیادتی ہے یہ کہ زیادتی ہے, بس اب بات کو اور نہ بڑھائیں. باقی قوم سو رہی ہوگی, انڈیا کا میچ ہے نیپال کے ساتھ, دونوں سے کوئی تعلق نہیں, ہم دونوں بیٹھ کے ادھر لگے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ مجھے بات کرنے دیجئے. اچھا ہماری بات ہو رہی ہے مصطفیٰ صاحب, پھر آتے ہیں پاکستانی بولنگ. میں اب تھوڑا اپنے ناظرین کو ایک تعارف بتاتا ہوں. پاکستان کی بولنگ کا ناظرین جب آغاز ہوتا ہے, پہلی ہی بال کو بلے باز 4 رنز کے لیے کھیلتے ہیں. شاہین شاہ افریدی ماتھے پر ان کے آثار نمودار ہوتے ہیں کہ وہ بہت ناراض اور غصے میں ہیں. اس کے بعد شاہین شاہ افریدی دوسرا بال کرتے ہیں, بلے باز آہستگی سے 4 رنز کے لیے بہترین شاٹ. اس کے بعد پھر ایک ڈاٹ بال ہوتا ہے, پھر ایک سنگل آتا ہے, اس کے بعد چلتا ہے شاہین افریدی کا جادو, پہلی ہی بال پاؤں میں بالکل آؤٹ. اس کے بعد لگاتار 2 وکٹس ان 2 بال, یعنی کہ وہ شاہین افریدی جس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ شاہین شاہ افریدی ہے, وہی شاہین شاہ افریدی دوبارہ سے سامنے آتا ہے. اور نہ صرف سامنے آتا ہے مصطفیٰ صاحب, بلکہ وہ یہ بتاتا ہے, وہ یہ دکھاتا ہے کہ وہ کیوں ٹاپ بولرز میں شمار کیا جاتا ہے. اور جس طرح شاہین شاہ افریدی نے پہلے ہی اوور میں 2 وکٹس لیے, اس کے بعد آتے ہیں نسیم شاہ پہلے ہی اوور میں دوسری ہی بال پر شاندار وکٹ لے اڑتے ہیں, افتخار احمد کیچ پکڑتے ہیں. پھر اس کے بعد آتے ہیں شاہین شاہ, وہ بھی ایک وکٹ لے لیتے ہیں, لیکن امپائر صاحب وکٹ دینے کے باوجود بھی جب تھرڈ امپائر کے پاس جاتی ہے بات تو وہ آؤٹ نہیں ہوتا. پھر حارث رؤوف آتے ہیں, اور پھر اس طرح پرفارمنس جاری رہتی ہے. لیکن یہاں پر جو نیپال کے بلے باز تھے, آپ نے ان کی بیٹنگ کو بغور دیکھا, اس کی جو ان کی تھوڑی بہت پارٹنرشپ لگی, چوکے چھکے لگے, وہ آپ کو کیسے لگے, اس بارے میں تھوڑا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. دیکھیں ہمارے بالرز نے اوپننگ سپیل بڑا بہترین کروایا, جس کے لیے ہمارے کھلاڑی مانے جاتے ہیں. پہلے 2-3 اوور بڑے بہترین, مگر ان اوپننگ سپیل میں آپ یہ بات نوٹ کریں کہ 2-3 آؤٹ ہوئے ہیں اور 3 ہی چوکے پڑے ہیں. پہلے اوور میں 2 آؤٹ 2 چوکے پڑے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پہلے 10 اوور تک, پھر اس کے بعد کوئی وکٹ نہیں گری, اور جو سٹروکس تھیں ان کی بہترین. اگر یہ ٹارگٹ 200-250 رن کا ہوتا تو یہ
नेपाल की टीम का मोराल ऊपर जाता और वो 150-200 तो बना लेती, लेकिन टारगेट बहुत ऊंचा था तो टीम पे प्रेशर भी था। नेपाल की बैटिंग को मैंने देखा है तो देखें बड़ी टीम बिल्कुल नहीं है, हाँ आईसीसी मेंबर है लेकिन बड़ी टीम आप उसको नहीं कह सकते। नेपाल बड़ी, नेपाल बहुत ही छोटी टीम है, बहुत ज़्यादा। यार जिस एशिया कप के लिए क्वालिफायर राउंड खेलना पड़े उसे हम काहे को बड़ी टीम कह सकते हैं? वो तो फिर हमारी श्रीलंका भाई को भी खेलना पड़ा था, लेकिन अगर आप तारीख़ी तौर पर देखें और हर चीज़ में देखें तो हर लिहाज से नेपाल की टीम क्रिकेट में बहुत छोटी टीम है, अब प्रोफेशनलिज्म और हर चीज़, मगर उनकी जो शॉट्स थी, हमारे खिलाड़ी की पेस जो हमारे बॉलर की होती थी उससे वो काफ़ी डरते भी थे, क्योंकि उनमें देखें वो प्रोफेशनलिज्म वाला फैक्टर थोड़ा सा कमी थी, वो डर बहुत रहे थे हारिस रऊफ की बॉल से, वो जब गोली की स्पीड में बॉल फेंकते उससे डरते, मगर उसी बॉल पे जब स्ट्रोक लग जाती तो फिर कोई फील्डर भी ना रोक सकता उस बॉल को। फिर हमें क्या करना पड़ा, 3-4 विकटें, फिर हारिस रऊफ ने विकटें ले तो नहीं, क्योंकि इतने थक चुके थे हारिस रऊफ, आपको बताता चलूँ कि वो जाके बाद में पवेलियन में बैठे, ड्रेसिंग रूम में बैठे थे, सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी उनकी जगह खेले। तो अगर हम बात करें ना, फिर हमें स्पिन अटैक भेजना पड़ा, हमें 5 विकटों के बाद स्पिन अटैक भेजना पड़ा जो शुरू में नाकाम रहा, मगर जिस शादाब को हमने कहा कि आज शादाब का दिन नहीं है, उस शादाब ने 2 ओवर में 4 विकटें ले लीं। फिर लेकिन वो जो कि थी तो विकेट से, लेकिन चूँकि विकेट सी होती है, बिल्कुल छोटे बड़े बल्लेबाज की हो या बड़े की, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं भूलना चाहिए एक बार फिर फखर जमान का कैच, यस। बेहतरीन। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ भी, वो चीज़ क्या है नाजरीन बताएंगे। आज जो हम जिक्र कर रहे हैं वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा बॉलर या फील्डर है जिसको हमें नहीं भूलना, मोहम्मद नवाज़ की अहम विकेट, मोहम्मद नवाज की अहम विकेट और बेहतरीन खूबसूरत विकेट काबिल दीद, मैं कहता हूँ ना काबिल दीद होने के साथ साथ वो विकेट काबिल तकलीद भी थी। अंदरूनी किराना यानी इनसाइड एज जिसे हम कहते हैं वो निकला और खूबसूरत, मतलब यार ये इनसाइड एज वाली जो बोल्ड होता है ना उसका अलग ही खूबसूरती एक होती है यार। वो बॉल इतनी उसने तरीके से मतलब फेंकी है ना कि बैट पे लगी भी है और विकेट में भी गई है। वो जिस तरह बैट्समैन ने स्टॉप के लिए बैट रखा और फिर अंदरूनी किनारे पे विकेट गिरी, वो एक टर्निंग पॉइंट एक किस्म का था, क्योंकि उसके बाद विकटों की लाइन लग गई। 2-3 ओवर में पूरी की पूरी टीम ढेर हो गई। अलबत्ता विकटें सिर्फ 4-5 ही बची थी, लेकिन फिर भी विकटें तो थी ना, क्योंकि उस दिन मुजीबुर रहमान ही वबाल जान बन गए थे हमारे लिए। इसी के साथ आपको एक और मज़े की रिपोर्ट देते चलें कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए सर विवियन रिचर्ड्स जो हैं वेस्ट इंडीज़ के, और एवर कोई दो राय नहीं है, और आईसीसी की जो क्लासिक रैंकिंग है उन्होंने रखी हुई है, उसमें जो टॉप प्लेयर हैं सर विवियन रिचर्ड्स, उन्होंने पेशनगोई की है विकेट टेकर की, लीड विकेट टेकर जो होगा वर्ल्ड कप में वो कौन होगा। साथ भाई से भी मेरा है कि गैस करें, और मैं तमाम नाजरीन 5 सेकंड की खामोशी, 5 सेकंड की खामोशी है, जिसका कमेंट आया उसका नाम ऊंचा ऊंचा होगा। 5 4 3 2 1 मैं बताऊं, शाहीन शाह अफरीदी। बिल्कुल सही जवाब, मेरे लिए तालियां, साथ भाई के लिए तालियां। ये स्टूडियो के बाहर से भी तालियां आ रही हैं साथ भाई के लिए, मोहब्बत है। तो सर विवियन रिचर्ड्स का ये कहना है कि इस बार जो लीडिंग विकेट टेकर होगा वर्ल्ड कप का वो और कोई नहीं पाकिस्तान का शाहीन शाह अफरीदी होगा, और शाहीन शाह अफरीदी ने उसकी हल्की बुल्की झलक हमें दिखा भी दी है कि वो टॉप विकेट टेकर बनने जा रहे हैं। वो पहले ओवर में 2 विकेटें, और इससे अहम एक और वजह है जो वो दिखा रहे हैं कि वो एक बड़े खिलाड़ी हैं। क्या है? रोहित शर्मा का उनके लिए स्पेशल प्रैक्टिस करना। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, अगर मुस्तफा साहब मैं बात करता चलूँ, थोड़ा हम देखते हैं, निगाह डालते हैं, नज़र डालते हैं प्रीवियस मैचेस की जानिब। आपको अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ और के मैचेस में और आज के मैच में जो बुनियादी फ़र्क लगा वो क्या लगा? बाबर आजम की फॉर्म वापस ऐसे आई जो बेहतरीन। इफ्तिखार अहमद ने उम्मीदों पर पानी न फेरा, हमारे स्पिन अटैक ने अगली की टीम को तहस नहस कर दिया, और सबसे बेहतरीन हमारा बॉलर्स का ओपनिंग स्पेल वो वापस आ गई। लेकिन इसके साथ साथ वो चीज़ जो दोनों सीरीज़ में कॉमन थी, सेम थी, वो क्या लगी? फ़खर ज़मान का दगा दे देना टीम को कॉमन रहा, उसमें ज़रा सी भी कमी ना आई। बेहतरीन 3 चौके लगाए,
حسب معمول اس کے بعد بھونڈی شاٹ کھیلی اور اپنی وکٹ دے دی. یہ ایک بڑے کھلاڑی کو تو زیب نہیں دیتا, ہاں فخر زمان کو دیتا ہے. اور البتہ کوئی ٹیلنڈر بھی یہاں پہ تو یہ کرتا ہے, اس کو بھی گالیاں سنائی جاتی ہیں کہ یار کچھ ذمہ دارانہ شاٹ کھیلو, تم پہ ٹیم کی. وہ بیچارہ بیٹنگ وہاں پہ اگر بالر بھی بیٹنگ پہ آ جائے نا اور بیچارے سے 2 چوکے لگ کے وہ آؤٹ ہو جائے, ادھر کہیں گے یار دیکھو اس کو کس نے ٹیم میں ڈال دیا. لیکن یہاں پر اگر ہم بات کریں, آپ کو کیا لگتا ہے آغا سلمان ہو اگلے میچز میں یا وہ ہو محترم سعود شکیل؟ آپ کا انتخاب. ناظرین آپ بتائیں, آغا سلمان کو ٹیم میں ہونا چاہیے اگلے میچز میں یا سعود شکیل کو؟ آپ کیا سمجھ, پہلے آپ بتا دیں. دیکھیں کوئی آپشن ان دونوں کے علاوہ ہمارے پاس افسوس ہے ہی نہیں. تو اگر ہم دیکھیں انڈیا کے ساتھ, تو انڈیا کے ساتھ دونوں کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے کیونکہ ابھی تک کسی نے کھیلا نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر سعود شکیل کو کھلا لیں, ایک تجربہ بھی ہو جائے گا. ناکام ہو گیا تو ویسے بھی ناکام ہی ہونے سلمان بھائی نے. اور باقی اگر ہم دیکھیں تو جو آغا سلمان ہیں وہ اچھا نہیں کچھ خاص کھیل رہے, مگر آخری میچ میں سیریز کے آخری میچ میں بڑا اچھا کھیلے تھے, لیکن آج بھی تو وہ بیچارے نہیں چل سکے نا. اس لیے میں تو کہتا ہوں سعود شکیل کو موقع, سعود شکیل کو شاید موقع نہیں ملا سیریز میں ابھی تک. ایک سیریز میں ملا لیکن وہ بیچارے رن آؤٹ ہو گئے. ادھر افغانستان والے میچ میں ملا, جی ہاں ملا, اور رن آؤٹ ہو گئے اپنی غلطی سے یا اپنی غلطی سمجھے تو کرا ڈال لینا چاہیے. ناظرین آپ بتا دیں یار, آپ بتا دیں, ہمیں چھوڑیے, ہمیں چھوڑیں کیونکہ ہم بس کے تھک گئے ہیں کہ ٹیم مڈل آرڈر لاؤ یار. چیز ہوئی, اسامہ میر صاحب ہمیں نظر نہیں آئے اور دور دور تک نظر نہیں آئے. چلو اس پر تو پھر تالیاں بھی بنتی ہیں لیکن ہم نہیں بجاتے. ابھی ہم بات کریں کہ ناظرین و سامعین, وراٹ کوہلی کی انڈیا اور پاکستان کے خلاف میچ کی, اس میں آئے گا ایک پلے. اگر ہم ریکارڈ کو دیکھیں کیا وراٹ کوہلی کو اب کیسے روکا جا سکتا ہے, تو پھر ہمیں اسٹیٹ سے یہ بتاتے ہیں. اسی کے لیے ہمیں لانا پڑے گا جنید خان کو. کیا ہے اسٹیٹ, ریکارڈ سامنے لائیے. جنید خان کا وراٹ کوہلی کو سامنے اسٹیٹس. وراٹ کوہلی نے آج تک تاریخ میں جنید خان کی 22 بالیں کھیلی ہیں, اس میں انہوں نے صرف 2 رن بنائے ہیں. 22 بال زندگی میں کھیلی ہیں انہوں نے, 2 سکور بنایا ہے, جبکہ 3 دفعہ تو وہ آؤٹ ہوئے ہیں. 3 دفعہ آؤٹ ہوئے ہیں, 9 کے اسٹرائک ریٹ پہ وہ کھیلے ہیں, جبکہ ان کی ایوریج جو تھی وہ کیا ایوریج ہے, 0.65 کی ایوریج. اب 0.65 کو اگر ہمارے ناظرین نہیں سمجھ پا رہے تو ناظرین میں بتاؤں 0.65 سکور کیے انہوں نے اور پھر آؤٹ ہو گئے. بالکل تینوں دفعہ. یعنی کہ اگر ان کی ہم ایوریج کی بات کریں 1 رن سے بھی کم ہے. وہ جنید خان کے سامنے 1 بھی رن سے زیادہ نہیں ٹک پائے. اور اس کے بعد محمد عامر کے اگینسٹ ان کا ریکارڈ تھوڑا اچھا ہے لیکن اس طرح نہیں ہے. اب شاہین شاہ افریدی انہیں کہاں تک روک پائیں گے؟ وہ کہتے نہیں ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, ایک دن چھری تلے آئے گی. لیکن اگر شاہین شاہ افریدی کو ہم دیکھیں, شاہین شاہ افریدی کے پاس شاندار یہاں پر کمپٹیشن جائے. لیکن ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہین شاہ جب ایک میچ میں نہیں تھے تو جو نسیم شاہ تھے انہوں نے شاہین شاہ کی کمی پوری کی تھی, مگر فخر پاکستان فخر زمان نے وراٹ کوہلی کا کیچ گرا دیا تھا پچھلے ایشیا کپ میں, جب نسیم شاہ نے مسٹر 360 نان پی ٹی اپرووڈ سوریا کمار یادو کی وکٹ اڑا کے پھینک دی تھی. اسی میچ میں وراٹ کوہلی کا بھی پہلے اوور میں کیچ ہوا, مگر وہ ہمارے فخر زمان نے غالباً مس کیا تھا. تو شاہین شاہ یہ وراٹ کوہلی کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. تو کیونکہ شاہین جان ہے, نسیم آن ہے, اور ابھی حارث بھائی اور جو ہمارے وسیم جونیئر ہیں اور رانا صاحب محترم جناب رانا فہیم اشرف صاحب وہ کار موجود تھے. انہوں نے بڑی اچھی رائے دی کہ رانا صاحب ایک کمپلیٹ پرچی پلیئر ہیں, ان کی رائے ہے جن سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم بات کریں رائے سے اختلاف ہی اختلاف ہے, کیونکہ یار دیکھو جس بند پرچی امام الحق کو کہا, امام الحق نے پروف کیا. ابھی کے میچز کو دیکھ کے اگر تم امام الحق کو پرچی کہہ رہے ہو, پیچھے جو 2 سال 3 سال سے پرفارم کر رہے ہیں وہ کیا ہے یار, وہ سارا پیچھے ڈال دیے. ابھی پچھلی سیریز میں اس نے پرفارم کیا یار, ایک میچ میں نہیں ہوتا. بڑے کھلاڑی ہیں, فرشتہ تو نہیں ہے ہر وقت چلیں گے. کوہلی بھی 1.5 سال کے لیے ریسٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, ہر میچ میں آتا تھا 0 پہ آؤٹ. تو یہ تو نہیں ہے کہ کوہلی 0 ہو گیا ہے.
اور فرانا صاحب نے آ کے ابھی ایک ہی میچ کھلایا, پرفارم کیا ہے, ابھی بھی بھائی پرچی ہے, تو پھر جینوئن کھلاڑی کیا ہوتا ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ بریڈمین ہماری طرف سے بیٹنگ کریں اور جناب وہ جو ڈینس للی تھے اور وہ ہماری طرف سے بالنگ کریں, تب جا کے کوئی ہماری جینوئن ٹیم ہوگی. تو یہ تو بالکل غلط ہے. ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں, آگے آنے والے جو میچز ہیں ان کے لیے پاکستان کے اس طرح کا فتح حاصل کرنا بہت ضروری تھا. اگر پاکستان ایسا نہ کرتا مصطفیٰ صاحب, تو میری ناقص رائے کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم جب نمبر 1 کی حیثیت سے بھی جا رہی ہوتی, کانفیڈنس, وہ بھلے ہی میچ جیت چکے ہوتے, لیکن جو ان کا کانفیڈنس بلند ہوا, بابر بھی فارم میں آ چکا ہے, افتخار بھی چھکے مار رہا ہے, سٹاپس بھی کر رہا ہے, وہ یوں کہیں کہ بزی گیم بھی کھیل رہا ہے. او ڈی آئی کی ہارڈ ہٹنگ گیم کھیل رہا ہے وہ, او ڈی آئی میں ڈیفینیٹلی ہارڈ, او ڈی آئی لیول کی کھیل رہا ہے وہ. T20 لیول کی ہارڈ ہٹنگ گیم والی غلطی ادھر مغالطہ اسے کہوں گا, وہ ادھر نہیں کر رہا. وہ جو افتخار چاچا ہیں کر رہا, میں بول رہا ہوں معافی سب سے توہین کے لیے. تو جو گیم کھیل رہے ہیں وہ او ڈی آئی کی ہارڈ ہٹنگ گیم کھیل رہے ہیں. مطلب یار انہوں نے کوئی یہ حرکت نہیں کی کہ 40-50 بال میں ہی سینچری. انہوں نے حرکت سے کیا مراد ہے یہ بتائیں, آپ کو معلوم ہے حرکت کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ ایسے چاچا کے لیے ہے بھی نازیبا. معذرت کریں, معذرت چاچا کے فین سے تمام پاکستانیوں سے میں معذرت کی ایک ویڈیو بھی بناؤں گا اس کے لیے اسپیشل. تو جو وہ والی کام نہیں کر رہے کہ پہلے نغمائی کی مذمت ہوتی تھی, اب چاچا کی مذمت ہوگی, باہر کیا یہ تو بات ہوتی ہی رہے گی. لیکن ناظرین سامعین, آپ یہ سیاسی نہیں ہے بھائی, سیاسی باتیں کی جائیں. بات سنیں میری آپ, مطلب یہ تو بات ظاہر ہے غیر سیاسی ہی تھی, لیکن یہاں پر اگر ہم بات کریں مصطفیٰ صاحب, افتخار احمد صاحب نے جس طرح بیٹنگ کی ہے, میں کہتا ہوں دل جیت لیے ہے اس نوجوان نے. وہ اب نوجوان کہہ کر ہم نے وہ اپنی بات واپس لے لی ہے, لیکن جس طرح وہ آج کھیلے ہیں قابل تعریف بھی ہیں, قابل داد بھی ہیں. اگر ہم افتخار, آپ نے ان کی نوجوانی پہ سوال اٹھائے, فقط 32 سال ان کی عمر ہے, آپ ان کی نوجوانی پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں. سعد بھائی ہم ان کی نوجوانی پر نہیں, ہم ان کی جوانی پر سوال اٹھا رہے ہیں. نوجوانی ہے یہ ان کی, نوجوانی پر ان کی اعتراض اٹھانا سراسر غلط ہے, قانوناً جرم ہے, وطن سے غداری کے زمرے میں شامل کیا جائے گا. اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور اب یہ بتائیں, باقی باتیں چھوڑیں, باتیں تو آپ کے پاس بہت ساری ہوتی ہیں, تو اچھا اب یہ بتائیں ہمیں کیا لگتا ہے آگے آنے والے جو میچز ہوں گے وہ آپ کے خیال میں کیسے ہوں گے؟ سب سے پہلے آگے آنے والا میچ تو ہے ہمارے روایتی حریف ہمارے پڑوسیوں سے, انڈیا سے ہے, سری لنکا کے پالیکیلے انٹرنیشنل اسٹیڈیم, بگولا شاید ان کے شہر کا نام ہے, ادھر ہے. تو ادھر ہے, اس میں ہم بابر اعظم سے امید رکھتے ہیں وہ اسی لیول کی اننگ کھیلیں گے جو ہمارے محترم افتخار احمد صاحب ہیں, وہ بھی اسی طرح کی اننگ کی ہم ان سے امید رکھتے ہیں, اور لگتا ہے کہ وہ شاید اسی طرح کھیلیں. اور اگر ہم بات کریں ہمارے اوپننگ آرڈر, جس میں حضرت امام الحق, فخر زمان اور سلمان علی آغا آتے ہیں, اور محمد رضوان بھی آتے ہیں. تو سلمان علی آغا اور سعود شکیل کا تو ہم نے بتا دیا, قرعہ نکالیں مسئلہ حل, ٹھیک ہے. فخر زمان کا انڈیا کے ساتھ ریکارڈ اچھا کیا ہے, یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے. امام الحق کا انڈیا کے ساتھ ریکارڈ اچھا کبھی نہیں کیا. اور ایک منٹ, آخری بات محمد رضوان کا بھی انڈیا کے ساتھ ریکارڈ نارمل کی ہے. ایک دفعہ بہت اچھا تھا, او ڈی آئی میں وہ انڈیا کے اگینسٹ میرے خیال میں آج تک نہیں کھیلے. مجھے بابر اعظم صرف مجھے لگتا ہے اور امام الحق اور فخر کھیلے ہیں انڈیا کے خلاف او ڈی آئی میں. شاہین شاہ افریدی بھی شاید, ہاں شاہین شاہ افریدی پہلے میچ جو ان کا پہلا, میرے خیال میں دوسرا میچ تھا ایشیا کپ میں 2020 کی بات ہے, شاید 21 کی, جہاں تک یاد پڑتا ہے مجھے, تو وہ بھی کھیلے تھے. اور ان کی جو شیکھر دھون اور روہت شرما نے دھلائی کی تھی بھائی, بالکل یاد آیا, ورلڈ کپ کا میچ تھا. آپ باتیں یاد کرتے رہیں. ہم انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں ناظرین سے ملیں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا ناظرین مجھے اور احمد مصطفیٰ مغل کو اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.